نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ توبہ کا ذکر کیا ہے۔ توبوا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو، توبۃ نصوحا، پکی توبہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ہمارے اسلاف اولیاء کرام بزرگان دین وہ ہزاروں کی تعداد میں استغفار پڑھتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بار بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیعت کرتے تھے۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی مرتبہ صحابہ کرام سے وعدہ لیا، توبہ کرائی کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ جو توبہ کرانے والی توبہ ہے، بیعت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے چلتی رہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر مصافحہ کیا، بیعت کی، اور یہ بیعت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک متواتر کی جاتی ہے۔ انہوں نے اگلے کو بیعت کیا، اس سے توبہ کرائی، انہوں نے اگلے کو بیعت کیا، توبہ کرائی، یہاں تک کہ ہمارے مرشد نے ہم میں بیعت کیا اور توبہ کرائی۔ اسی طرح ہم جب کسی کو بیعت کرتے ہیں تو اس سے استغفار کراتے ہیں، توبہ کراتے ہیں، اور یہ تلقین کرتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کثرت سے پڑھو۔ اس کا فائدہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے توبہ ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے آسانی کے ساتھ جو پہلے انبیاء کرام کو نہیں ملی۔ پہلے جب توبہ کی جاتی تھی تو اس کے توبہ کرنے کی سخت شرائط تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بچھڑے کا
کی عبادت کی انہوں نے، بنی اسرائیل نے، تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا کہ توبوا الی بارئکم، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ قتل کرنے کے بعد، اپنے آپ کو مارنے کے بعد توبہ قبول ہوتی تھی۔ لیکن حضور کا یہ صدقہ ہے کہ ہم تنہائی میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما۔ تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے جب آدمی سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ جب تک توبہ کا دروازہ نہیں بند ہوا اور جب تک مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو آدمی بار بار توبہ توڑتا ہے تو جب بھی وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بار بار توبہ کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں عطا فرماتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے دن میں، رات میں، ہر وقت دو چیزوں کی کثرت ہو، ایک توبہ، دوسرا دعائیں، کہ کثرت سے دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے، ہر نعمت مانگو، رزق مانگو، دولت مانگو، ایمان مانگو، صحت مانگو، تندرستی مانگو، ہر چیز مانگو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے دعا سے، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔